بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے میڈیا بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اچھا جی, آج ہم لوگ علی زیدی کے حوالے سے بھی بات کرنا ہے ہم نے, اور سینسس پہ بھی بات کرنی ہے ہم نے. اس کے علاوہ کراچی کے کرائم کے حوالے سے بات کرنی ہے. علی زیدی صاحب کو جس طرح اریسٹ کیا گیا, وہ سابق وفاقی وزیر, صوبہ سندھ کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ اور ایک معتبر نام ہے. جس طرح ان کو اٹھا کے لے کے گئے دھکے دیتے ہوئے, کیا علی زیدی بھاگ جاتے؟ کیا علی زیدی دہشت گرد ہیں؟ کیا علی زیدی کوئی کرمنل ہے؟ اور جو کیس بنایا گیا ان پہ, وہ 10 سال پرانا 2013 کا, کہ ایک لین دین ہوئی جائیداد کی, اور جس وقت یہ ڈاکومنٹ بنے اس وقت علی زیدی صاحب 20 فروری سے لے کے اور 8 اپریل تک پاکستان سے باہر تھے. کورٹ میں ہم نے ان کے پاسپورٹ پروڈیوس کیے اور بتایا کہ یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے پاسپورٹ کے اوپر کہ 20 فروری کو جا چکے ہیں. اور جو ٹرانزیکشن دکھائی گئی وہ ان کی ایبسنس میں دکھائی گئی. 18 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن 2013 میں, زمین آسمان کا فرق ہے آج کے مقابلے میں. اتنی بڑی ٹرانزیکشن وداؤٹ علی زیدی کیسے ہو گئی؟ اور اتنی بڑی ٹرانزیکشن کے بعد 10 سال تک وہ مدعی کمپلیننٹ غائب رہا. اچانک 15 اپریل کو نمودار ہوتا ہے, ایف آئی آر کٹتی ہے اور آنن فانن انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اس ملک میں جس قسم کے اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ایک کیس سے دوسرے کیس میں بلایا جا رہا ہے. چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر 150 کے قریب ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. ایک سال میں 300 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں, ہر دوسرے دن ان کی کہیں نہ کہیں پیشی ہے. اسی طرح ہماری سینئر لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. علی امین گنڈا پور کو ایک شہر سے دوسرے شہر, حسان نیازی اسلام آباد سے اریسٹ ہوئے, پھر لاہور لے کے گئے, پھر بلوچستان لے کے گئے, واپس لاہور لائے, لاہور سے کراچی, کراچی سے نوشہرہ. یہ تماشا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل جب دوبارہ ملیر ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو علی زیدی صاحب کی بیل ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو کراچی شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کرائمز کے حوالے سے, بے انتہا کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. رینسم لیا جا رہا ہے, کڈنیپنگ ہو رہی ہے, گاڑی اسنیچ ہو رہی ہیں, موبائل اسنیچ ہو رہے ہیں. پولیس کیا کر رہی ہے؟ اتنی بڑی کراچی کی پولیس کر کیا رہی ہے؟ آئی جی صاحب ہیں, ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, ایس ایس پیز ہیں, تھانے ہیں. تھانوں کا تو اللہ ہی مالک ہے, جس طرح کی وہاں پہ پرفارمنس ہے. یہ ساری کی ساری پولیس پولیٹیسائز ہو گئی ہے, اور پولیٹیسائز ہونے کے بعد یہ ناکارہ ہوتی جا رہی ہے. علی زیدی صاحب کو پہلے ان کا ایف آئی آر کٹی ابراہیم حیدری میں, انہیں رکھا گیا گڈاپ میں. اس کے بعد وہاں سکن تھانہ لے گئے, بھینس حدید میں رکھا گیا ہے تاکہ کارکنان اتنی دور پہنچ نہ سکیں. یہ عجیب و غریب ان کی پولیس کی پلاننگ دیکھ رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ ارسلان آپ کو ڈیٹیل میں سینسس کے حوالے سے بتائیں گے, مگر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 15 دن سے مردم شماری کے حوالے سے آواز اٹھائی ہوئی ہے. پورے کراچی شہر میں ہم نے بینر لگائے ہیں. ہم نے ہیش ٹیگ ٹرینڈ چل رہا ہے مردم شماری کے حوالے سے, کراچی کی الٹی گنتی نامنظور. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نون لیگ کی تھی, صوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی, اور ایم کیو ایم ان کی الائنس تھی. آج بھی وہی سیٹ اپ ہے.
PDM کی گورنمنٹ فیڈرل میں ہے, صوبائی پیپلز پارٹی ہے اور MQM ان کے اتحادی ہیں. جو گنتی 2017 میں پوری نہیں ہوئی تھی وہ آج کیسے صحیح ہو جائے گی؟ ہمارا یہ کلیم ہے کہ کراچی کی غلط گنتی کا ذمہ دار کون ہے. یہ پتہ چلنا چاہیے کہ غلط گنتی کی ذمہ داری کسی پہ تو عائد ہوگی. ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں. امارات پاکستان کراچی جو ہے CVU پہ, وہاں پہ مردم شماری کے لیے لوگ نہیں گئے, کرک وسطی میں نہیں گئے, بیریا ٹاؤن میں پارشلی گئے, مختلف سوسائٹی میں پارشلی لوگ گئے ہیں, اور ڈیفینس کلفٹن میں جو سرونٹ ہوتے ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں, جن کا شناختی کارڈ بھی وہاں کا ہے, ووٹ بھی وہیں کا ہے, 50% سے کم جو ہے کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. اس وقت دیہی آبادی شہری آبادی سے بڑھ رہی ہے. سیلاب شہروں میں آیا تھا یا دیہی علاقوں میں آیا تھا؟ لوگوں نے مائیگریشن دیہی علاقوں سے کی ہے, شہری علاقوں سے. جنرلی 2-2.5% ہر سال گروتھ ہوتی ہے, اور اسی طرح کراچی میں 2 سے 2.5% انفلو ہے. 5% کا اضافہ ہے ہر سال کراچی کی آبادی میں, اور اس 5% کے حوالے سے 48 لاکھ افراد بڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر پچھلی گنتی کو, جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, اس میں اگر یہ 50 لاکھ افراد ایڈ کر دیں تو 2 کروڑ 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. کراچی میں الیکٹرک کے کنیکشن 30 لاکھ سے زیادہ الیکٹرک کنیکشن ہیں, کنڈے ہیں, آفیشل ان آفیشل. اور کراچی میں بے انتہا آبادی ایسی ہے جو مختلف پورشن میں رہتی ہے. ایک ایک گھر میں 20-20 25-25 افراد ہیں, اور الیکٹرک کا کنیکشن ایک ہوتا ہے اوپر نیچے کے حوالے سے. تو ہم اس مردم شماری کو بالکل نہیں مانتے. اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ عید کے بعد زبردست پروٹیسٹ پورے کراچی میں شروع کر رہے ہیں. پرامن پروٹیسٹ ہوگا, اور ہم ہر جگہ اپنی آواز اٹھائیں گے, کراچی کی آواز اٹھائیں گے, اور اس آواز میں کراچی میں رہنے والے ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں گے. سب کا ایک ہی کنسرن ہے کہ فیئر مردم شماری ہونی چاہیے. باقی ڈیٹیل آپ کو ارسلان تاج بتائیں گے.